لیکن جناب 7 مارچ کو بالآخر سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا باقاعدہ رکن بن گیا ہے اور اب نیٹو ممالک کی تعداد جو ہے وہ 32 ہو گئی ہے. تو یہ جو 32 ممالک ہیں یہ دفاعی معاہدے میں منسلک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہو تو وہ سب ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور سب مل کے اس کا جو ہے وہ دفاع کریں گے. سویڈن اس نیٹو میں آنے کے لیے 2 سال سے کوشش کر رہا تھا اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ ترکی کی تھی. وہ بالآخر دور ہوئی. آخری رکاوٹ ہنگری نے دور کی اور کل سویڈش جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے سویڈش وزیر خارجہ کے ہمراہ امریکن وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور پھر بالآخر انہوں نے سویڈن کو جو ہے وہ باقاعدہ رکنیت کا سرٹیفکیٹ دیا اور سویڈن اب اس معاہدے میں آ گیا ہے. سویڈش وزیر اعظم نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ سویڈن کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہو. اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ جو پہلے پرائم منسٹر تھی انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے دور میں یہ جو ہے وہ پروسیس شروع کیا تھا. سویڈش پارلیمنٹ میں 8 سیاسی جماعتیں ہیں جن میں 6 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس فیور میں تھیں کہ سویڈن کو نیٹو کا رکن بننا چاہیے. 2 سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں گرین پارٹی وہ بھی اس کی مخالف تھی اور جو لیفٹ پارٹی وینسر پارٹی ہے وہ بھی اس کی مخالف تھی. تو کل سویڈش ٹیلی ویژن پہ جو گرین پارٹی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا جی ہم اس کے مخالف تھے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ نیٹو کا ممبر بنے لیکن اب آپ بن گئے ہیں, پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے. لیکن لیفٹ پارٹی کے جو ترجمان تھے انہوں نے کہا جی کہ نیٹو کا ممبر بننا جو ہے سویڈن کو عالمی تنازعات میں الجھا دے گا. سویڈن ایک غیر جانبدار ملک تھا, جہاں بھی کوئی کانفلکٹ ہوتی تھی سویڈن اس کو سالو کروانے کی کوشش کرتا تھا, لیکن سویڈن جو ہے اب خود اس کا جو حصہ بن گیا ہے اور یہ تقریباً 200 سال کے بعد سویڈن جو ہے وہ کسی بلاک کا حصہ بنا ہے. جو سرد جنگ تھی ورلڈ وار فرسٹ اینڈ سیکنڈ سویڈن اس میں بالکل نیوٹرل رہا. سویڈن میں کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. لیکن اب جو صورتحال بدلی آپ کو پتہ ہے یہ اسپیشلی یوکرین کی وار کے بعد اور پھر رشیا اور سویڈن کی جو ہے وہ کافی کنفلکٹ رہی ہے. رشیا کی طرف سے تھریٹس رہی ہیں. گوت لینڈ پہ کبھی وہ فضائی حدود کی اور بحری حدود کی خلاف ورزی کرتے تھے, کبھی یہاں پہ ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اور سائبر اٹیکس بھی. اور اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ ڈینمارک, ناروے اور فن لینڈ تینوں جو ہے وہ نیٹو کا حصہ ہیں, یہ نارڈک اور اسکینڈینیوین ممالک تھے. جب سویڈن کے ہمسائے ممالک وہاں پہ چلے گئے تو سویڈن کے لیے اپنی جو غیر جانبدار حیثیت اس کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہوا. اس میں عوام کی جو اکثریت ہے انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا. آج صبح بھی میرے اپنے کولیگ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی زبردست ہے, سویڈن کو آ جانا چاہیے تھا اور بالآخر ہم آ گئے ہیں, ہمارا دفاع مضبوط ہوا ہے. اس میں کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے کئی میرے ولاگز بھی دیکھے جی ہاں سویڈن کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا جی سویڈن پہ جنگ مسلط ہو سکتی ہے, جنگ کا خطرہ ہے, جنگ کے لیے تیار رہیں, اپنے گھروں میں چیزیں نہیں. تو لوگوں میں کافی ہیجان تھا, لوگ پریشان تھے کہ جنگ کہیں ہو نہ جائے. تو اس وجہ سے رائے عامہ جو ہے وہ نیٹو کی فیور میں چلی گئی اور اب لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. بہرحال یہ عالمی تناظر میں بھی اس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی سویڈش ڈیفنس منسٹر نے کل رات کو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو اس سے ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نیٹو کا حصہ ضرور بنے ہیں لیکن سویڈن میں جو ہے وہ جوہری ہتھیار جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ہم نہیں رکھنے دیں گے. یہ ہمارا پرومس ہے کہ سویڈن جو ہے وہ ایٹمی فری کنٹری ہوگا. اور یہ انہوں نے کہا جی کہ ڈینمارک اور ناروے نے بھی ایسا ہی کہا ہوا ہے. تو ہم ایٹمی ہتھیاروں کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے لیکن ہم نیٹو کا ضرور حصہ بنیں گے. اب نیٹو کا حصہ بن کے ظاہر ہمیں اپنی فورسز باقی ملکوں میں بھی بھجوانی پڑیں گی اور سویڈن میں جو ہے وہ نیٹو کی فورسز بھی آئیں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ افواج کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. بہرحال جناب یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو کل 7 مارچ کو ہوا ہے اور یہاں پہ بھی میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے. آپ اپنی رائے سے ضرور بتائیے کہ کیا سویڈن کو نیٹو میں آنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار یس یا نو کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور یا ڈیٹیل کمنٹس جو ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.